إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے نوجوانوں کو جوانی کی قدر کرنے کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ اس زندگی کا ایک ایسا مرحلہ یا ایک ایسا دور جس میں انسان کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور ولولہ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا بڑا سنہرا دور کہلاتا ہے، اور اس دور سے جڑے احباب قوم و ملت کے قیمتی سرمایہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ایسا دور ہے جسے انقلابی دور کہہ سکتے ہیں، یہ ایسا زمانہ ہے جسے انقلابی زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ معاشرے کا کایا پلٹنے کا یہ دور ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کا یہ دور ہے، معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کا قلع قمع کرنے، ان خرابیوں کو دور کرنے کا یہ دور ہے۔ میری مراد جوانی کا وہ دور
اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں قوت و طاقت سے تعبیر کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت کریمہ میں زندگی کے 3 اہم مراحل کا ذکر کیا. بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں، اللہ نے اسے قوت و طاقت سے تعبیر کیا. بچپن کا مرحلہ یہ کمزوری سے دوچار ہوتا ہے، بڑھاپے کا مرحلہ لاچار اور کمزوری سے دوچار ہوتا ہے، لیکن جوانی کا مرحلہ وہ اللہ نے کہا کہ یہ قوت و تعبیر سے عبارت ہے، یہ کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے. اسی لیے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورہ کہف کی وہ آیت کریمہ جس کی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں غار والوں کا، اور غار والوں میں نوجوانوں نے اپنا جو ایمانی کردار ادا کیا، قیامت تک ان کا وہ ایمانی کردار باقی رہے گا. اور قیامت تک آنے والی یہ نوجوان نسل تو ان کے لیے اس قوم میں غار والوں کے اس واقعے میں عبرت اور نصیحت یہ ہے، اپنے ایمان پر ڈٹ کر رہیں، ثابت قدم رہیں، اور کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. حالات جیسے بھی ہوں توحید پہ باقی رہیں اور اپنے ایمان پہ باقی رہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات فرمائی. آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انہم فتیہ وهم الشباب وهم اقبل الى الحق واهدى للسبيل من الشيوخ. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غار والوں کے متعلق اللہ نے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں جس واقعے کو ذکر کیا ہے وہ دراصل نوجوانوں سے متعلق ہے، اور نوجوان قوم و ملت کا وہ عظیم سرمایہ ہے جو حق کو قبول کرنے میں، جو راہ راست کو اپنانے میں بزرگوں کے مقابلے میں یہ پہل کرتا ہے، آگے آتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، حق کو قائم کرتا ہے اور دین پر ثابت قدم رہتا ہے. یہ نوجوان کا طبقہ ہے. اسی لیے آپ سیرت کو پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ اکبر، ہمارے نبی نے نوجوان طبقے پر خصوصی آپ نے توجہ فرمائی. جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیۃ ای قاربنا البلوغ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. کیا فرماتے ہیں جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ؟ ہم خدمت رسول میں چند نوجوان حاضر ہوئے، ہم چند نوجوان تھے جو خدمت رسول میں حاضر ہوئے. کیا جذبہ تھا ان مقدس نوجوانوں میں، اور حاضر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے عقیدہ سیکھا اللہ کے نبی سے. اللہ اکبر، ہم نے توحید کو سیکھا، ایمان کو اپنے دل میں بٹھانے کی ہم نے فکر کی. قرآن سیکھنے سے پہلے عقیدہ سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا. اور فرماتے ہیں وہ نوجوان صحابہ فازددنا به ایمانا، عقیدہ سیکھا، قرآن سیکھا، اور اس قرآن کی بدولت ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا. تو جوانی کو ایسے مبارک حلقوں سے جوڑنے کی کوشش کیجئے نوجوانوں. اور ہمارے نوجوان صحابہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے ان کی ایسی ہمت افزائی فرمائی. معاشرے کے بزرگ احباب کے لیے اس میں بڑی عبرت و نصیحت ہے کہ اس عظیم سرمایے کو نظر انداز نہ کرنا، اس عظیم سرمایے کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھنا، اس عظیم سرمایے کو اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ کرنا، کیونکہ ہمارے نبی نے اس نوجوان طبقے پر خصوصی آپ نے توجہ فرمائی. یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، سبحان اللہ، لشکر کا امیر مقرر کرتے ہیں. یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی نے یہودیوں کی زبان سیکھنے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عطا فرمائی، اور آپ کے اندر ایسا ولولہ سیکھنے کا اور ایسا جذبہ اہل علم نے لکھا ہے کہ 15 دنوں میں یہودیوں کی زبان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سیکھ لی. اور یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، نوجوانوں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو. صرف 30 پر 6 سالہ زندگی آپ نے بسر فرمائی. جانتے ہیں آپ، صرف 30 پر 6 سالہ زندگی آپ نے بسر فرمائی.
لیکن کردار کیسا آپ کا؟ اللہ کے نبی نے گواہی دی، اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں اگر کسی کو علم ہے تو معاذ کو وہ علم ہے۔ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، گویا کہ انہوں نے اپنی جوانی کو ایسے مبارک کاموں میں صرف کر دیا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو حرام کاری میں مبتلا ہیں، جن کے قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے حضرت معاذ کی زندگی میں کتنا عظیم پیغام ہے، جوانی کو ایسے مبارک کاموں میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں جاننے والے اعلمہم بالحلال والحرام ہم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور جانتے ہیں آپ، اللہ کے نبی مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینے کا سبحان اللہ ایک بہترین پلیٹ فارم کس نے تیار کیا؟ اللہ کے فضل سے۔ وہ نوجوان صحابی جنہیں ہم مدینے کے استاذ کے نام سے جانتے ہیں، سیرت نگاروں نے مقری المدینہ کہا آپ رضی اللہ عنہ کو، سیرت نگاروں نے آپ کو اسلام کے سب سے پہلے سفیر کہا اور مدینے والوں کے حق میں اسلام کے سب سے پہلے داعی قرار دیا۔ جانتے ہو نوجوان صحابی کون ہیں؟ جنہوں نے گھر گھر اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اسلام کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کی فکر فرمائی، اور اللہ کے نبی مدینہ میں قدم رکھنے سے پہلے پورا ماحول مدینے کا اسلام کے لیے پوری طرح سے سازگار ثابت ہو چکا۔ اور وہ عظیم نوجوان صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت میدان احد میں ہوتی ہے اور اس موقع پر ان کی عمر ہوتی ہے 40 پر 2 یا 40 پر 3 سال بس۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جوانی میں اپنی جوانی کو سبحان اللہ تلاوت قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن ویسی تلاوت کرنا چاہتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، تم ابن مسعود کی تلاوت کو سنو، کیونکہ ان کے اندر تلاوت کا ایسا جذبہ، اس تلاوت کے جذبے نے ابن مسعود کی جوانی کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتے کہ جوانی کے ابتدائی مرحلے میں سندھ اور آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو آپ نے فتح کیا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے معزز نوجوانوں، آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ سنتے ہیں آپ بہت کچھ جوانی کے متعلق، خطبوں میں، اسلامک پروگرام میں، مختلف مواقع پر آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی جوانی کو کس سمت لے چل رہے ہیں، ہر نوجوان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے غور و فکر کی دعوت دی نا، مشہور آپ کے اشعار ہم جانتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہر میدان میں نوجوان آگے تھے، ہر میدان میں نوجوان آگے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا المیہ کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا کردار کیا ہے؟ تعلیم کی بات کیجئے، نوجوان پیچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے نوجوانوں پر۔ لاک ڈاؤن کے بعد تو سستی کا لبادہ اور سستی کا لباس نوجوانوں نے ایسا پہنا، ہمارے وہ قیمتی سرمایہ نوجوان جو لاک ڈاؤن سے پہلے بہت محنت کرتے تھے، جفاکش تھے، تعلیم کے میدان میں آگے تھے، اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے شکنجے میں ایسے جکڑ لیا انہوں نے، آج اپنے اوقات کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں، جوانی کا یہ مرحلہ ایسا ہے نا،
اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. یاد رکھو جوانی کا ایک ایک پل اس کا حساب حشر کی عدالت میں دینا ہوگا. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. اس موقع پر اپنی جو ہے زندگی کا اور جوانی کا جائزہ لیجئے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. زندگی کے متعلق تو سوال ہوگا ہی. خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہ اس مرحلہ جوانی کے متعلق بھی اللہ کے پاس باس پرس ہوگی. سنجیدہ ہو جائیے, سنبھل جائیے, اپنے آپ کو پہچانیے. آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں. آپ معاشرے میں انقلابی رول ادا کرنے والے ہیں. آپ معاشرے کی ٹرننگ پوائنٹ ہیں. آپ اگر معاشرے کا رخ بدلنا چاہتے ہیں, آپ ہر طرف بے حیائی کا ماحول, فحاشی کا ماحول, پراگندہ ماحول, بے دینی کا ماحول, ہر طرف دین بیزاری کا ماحول, فتنوں کے اس دور میں اگر فتنوں سے کوئی قوم اس امت کو بچا سکتی ہے, اللہ کی قسم وہ نوجوان قوم ہے. اگر نوجوان قوم میں بیداری آئے نا, گھر کا ماحول بدلے گا, خاندان کا ماحول بدلے گا, معاشرے کا گھر گھر اسلام کی چھاپ اور اسلام کا رنگ ہمارے ہر گھر میں نظر آئے گا. دوستو یہ نوجوان ہی ادا کر سکتے ہیں یہ. تو اسی لیے آپ اپنی جوانی کو سنبھال کے گزاریے گا. اور جوانی کا مرحلہ ایسا ہے نا, سب سے زیادہ شیطان اسی مرحلے پر حملہ آور ہوتا ہے, یا تو شبہات کے ذریعے یا خواہشات کے ذریعے. دونوں پہ کنٹرول کیجئے گا. شبہات ہے, مختلف قسم کے وسوسے ہمارے نوجوانوں میں آتے ہیں. ایسے کلچر میں ہم اپنے آپ کو رکھے ہیں نا دوستو, بہت سارے نوجوانوں کا ایمان متزلزل ہے. بہت سارے لوگوں کا, نوجوانوں کا ایمان ڈگمگا رہا ہے. عقیدہ سیکھا نہیں, عقیدے میں مضبوطی نہیں, کوئی بھی راستہ دیکھا اسے اختیار کر لیا. شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے, بے عمل تھے ہی جوان دین سے بزن بھی ہوئے. ان کو تہذیب نے ہر بن سے آزاد کیا, لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. مختلف تہواروں میں ہمارے نوجوان ان تہواروں کو کس آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور کبھی نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا خیال آتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, معاذ اللہ, ہر مذہب بہتر ہے اور ہر مذہب صحیح ہے. عجیب جو ہے ماحول آج نوجوانوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوستو یہ بے دینی کا ماحول جانتے ہیں آپ, کیونکہ صحیح معنی میں نوجوانوں نے اپنی جوانی کی تربیت نہ کی. اگر شبہات کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کا ایمان ڈگمگاتا ہوا اور ان کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر شہوت کی بات کریں, سب سے زیادہ شہوت کے پجاری تو نوجوان نظر آتے ہیں. بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ جوانی کو بے داغ گزارنا یہ جوانی کے لیے عیب ہے. یہ اپنی جوانی کو بے داغ گزاریے. آپ ایسے نوجوان رہیں آپ کہ آپ جوانی میں اللہ والی شخصیت رہیں. آپ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ چلتی پھرتی اللہ والی شخصیت ہے. یہ کون نوجوان ہے یہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, جو اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے, جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے. یہی نوجوان ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی ہے. معزز حضرات و خواتین, تو بے داغ نوجوان آپ کو معاشرے میں انگلیوں پہ نظر آئیں گے, اور جو داغدار نوجوان ہیں آپ کو قدم قدم پہ نظر آئیں گے. نوجوان عیب سمجھتے ہیں اپنی جوانی کو بے داغ گزارنے میں. اگر کسی کی جوانی بے داغ ہونا, لوگ اسے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کی زندگی میں کوئی غلط تعلقات نہیں؟ کیا آپ کسی سے نعوذ باللہ غلط چیٹنگ نہیں کرتے؟ کیا آپ جو ہے فلم بینی کے عادی نہیں ہیں؟ کیا آپ نشہ والی چیزیں استعمال کرتے نہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. عجیب قسم کا تصور نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے. اس لیے نوجوانوں, شبہات اور خواہشات کے باب میں اور چیپٹر میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. آپ شبہات میں علماء سے آپ جو رجوع کیجیے. آپ جو علماء ربانیین ہیں, جن کے پاس علم گہرائی ہے, جو علماء حق ہیں,
ایسے علماء حق سے رجوع کیجئے اور اپنے شبہات کو دور کیجئے گا. اور جب تک نوجوان نسل علماء سے قریب نہیں ہوگی، اللہ کی قسم فتنوں سے یہ نوجوان نسل محفوظ ہو نہیں سکتی ہے. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا. اللہ اکبر، کیسا تعلق تھا علماء اور نوجوان نسل کے مابین. آج یہ تعلق بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس موقع پر ہم اولین مخاطب تو ہم ہیں، اور علماء دین، واعظین ملت، خطباء قوم سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کیجئے گا. امامت صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، خطابت صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، امامت و خطابت صرف میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اے معاشرے کے معزز علماء، نوجوانوں کی ذہن سازی بھی یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. جب تک نوجوانوں کو احساس نہیں ہوگا نا یہ علماء ہماری آخرت چاہتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت چاہتے ہیں، ہماری آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، جب تک علماء باور نہیں کرائیں گے، اللہ کی قسم یہ نوجوان علماء سے قریب نہیں ہوں گے. عجیب حال ہے آج بہت سارے لوگوں کا. ہم خود غرضانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے سے بے نیاز ہے. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے، اور نوجوان عالم سے قریب ہونا بھی چاہے اس کو مصروف پاتے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں جب وہ جائیں نا تو اپنے شبہات کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنے اشکالات کے ساتھ جاتے ہیں. ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنی بیماری کا علاج اور اپنی بیماری کی دوا آپ نے چاہ رہے تھے اور آپ نے فکر نہ کی تو گویا کہ اسی بیماری میں ان کی موت آ جاتی ہے، اور انہی گناہوں میں کے دلدل میں پھنس کر وہ اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور جب تک ہم آگے بڑھ کر توجہ نہ دیں دوستو تب تک نوجوان ہم سے قریب نہیں ہوں گے. معاف کیجئے گا، ہم جہاں نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے قریب ہو جائیے اور معاشرے کے سرپرستوں سے قریب ہو جائیے، علماء سے قریب ہو جائیے، قدم آپ کا آگے بڑھنے سے پہلے یہ قدم کا آگے بڑھنا صحیح ہے کہ یا غلط یہ معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اے نوجوانوں، جہاں ہم کہہ رہے ہیں نا دوستو آج فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. آج نوجوانوں اور معاشرے کے بزرگ لوگوں کے درمیان فاصلے اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کا ایک سبب جانتے ہیں کیا؟ کہ ہمارے جو معاشرے کے بزرگ احباب ہیں نا، اللہ سلامت رکھے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ان کا سایہ تا دیر جو ہے باقی رکھے، قوم و ملت میں جھڑکتے ہیں، نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے. یاد رکھیں جب تک آپ اپنے حسن اخلاق سے ان کے دل کو نہیں جیتیں گے نا تب تک نوجوان ہم سے قریب نہیں ہوں گے. یاد رکھ لیجئے گا. ہاں برائی ہے ان کے اندر، ہم مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی کہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کریں. آپ اس برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں نیکی لانا ضروری ہے. حسن اخلاق ہی سے آپ برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آپ سامنے برائی دیکھی، ایسا جھڑکا آپ نے، وہ نوجوان عزم کرتا ہے اللہ کی قسم کبھی اس بزرگ کے قریب بھی نہیں ہوں گا میں. نقصان دیکھیے گا اس نوجوان کا ہم کر رہے ہیں. اسی لیے جانتے ہیں آپ غلطی نوجوان کی ہے. اللہ نے آپ کو تجربہ دیا ہے، زندگی کے بہت سارے مراحل آپ نے دیکھا ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، بہت سارے مراحل اور مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے. تو معاشرے کے معزز بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے نوجوانوں پر خصوصی کرم فرمائی کیجیے، آپ اپنے نوجوانوں پر خصوصی نظر کیجیے. آپ ان کے قدم بہک رہے ہیں، ان کے قدم کا سہارا بننے کی کوشش کیجیے. ان کی سوچ بگڑ رہی ہے، ان کی سوچ کو بنانے کی فکر کیجیے. اگر جوانی کو داغدار کر رہے ہیں ان کی جوانی کو بے داغ کرنے کی فکر کیجیے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ کے گھر میں چند نوجوان پل رہے ہیں ان کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. توجہ دیجئے گا، حسن اخلاق سے پیش آئیے گا. آپ کا جو حسن اخلاق ہے نا وہ اسی طرح سے نوجوان میں منتقل ہوگا. جس گھر کے افراد با اخلاق ہوتے ہیں اس گھر کے نوجوان بھی بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں.
جس گھر کے بڑے احباب دیندار نظر آتے ہیں اس گھر کے نوجوان کے اندر بھی سبحان اللہ دین کو لے کر غیر معمولی جذبہ نظر آتا ہے۔ اللہ خوش رکھے ہماری سوسائٹی کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں تو رشک کی نگاہ سے ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے وقت کی قربانی دیتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنی جسمانی طاقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں، آگے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، عجیب ولولہ ان کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو سلامت رکھے، اور ایسے نوجوانوں کی ہمیں ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ان سے تھوڑی غلطی ہو جائے نا، نعوذ باللہ نظر انداز کر دیتے ہم، اور اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے نا ان کی ساری بھلائیوں پر ہم پانی پھیر دیتے۔ معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرو دوستو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کا دل جو جیتا نا یہ معافی کے ذریعے، یاد رکھو آپ نے اپنی حسن اخلاق سے جو ہے لوگوں کا دل جیتا آپ نے، تب چل کر آپ کو اس میدان میں بڑی زبردست کامیابی ملی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ کا یہ عظیم پیغام ہے، نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتی۔ آپ برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کریں، برائی کا مقابلہ نیکی سے کریں۔ اس کے بعد دیکھیے سبحان اللہ آپ کے ان کے درمیان جو فاصلے اور دوریاں ہیں وہ دوریاں کیسے مٹتی ہیں، وہ دشمنی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان الفت و محبت کا سلسلہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے معزز نوجوانوں، آپ قوم کے قیمتی سرمایہ ہیں، آپ قوم کے قیمتی اثاثہ ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے کہ ایسا کام کریں کہ معاشرے کے مسلمانوں کا سر ہمیشہ اونچا رہے، آپ کے ماں باپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ ایسے کام کیجئے اور ایسے امور میں اپنے آپ کو رکھیے، اللہ کی خاطر ایسا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں آپ کے ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے، اور آپ کے ماں باپ آپ کے متعلق یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بچی ہے کہتے ہوئے نہ شرم محسوس ہو۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وہی نوجوان یہ کردار کر سکتا ہے جس نے بے داغ جوانی گزاری۔ اور کئی نوجوان ایسے ہیں فخر سے ماں باپ کہتے، جب وہ چلتے ہیں نا دیکھو جی جا رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں فخر سے اٹھتی ہیں، اور ان کے سر سبحان اللہ فخر سے اٹھتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے سر کو شرمندگی سے جھکانے کا سبب مت بنیے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو لانے کا سبب مت بنیے، اپنے معاشرے کے بزرگوں کو رسوا کرنے کا سبب مت بنیے۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تاکہ قوم ترقی کرے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ہمارے معاشرے سے بدعات کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے بے دینی کا خاتمہ ہو، اسی لیے اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور آخر بات یہ ہے دوستو، آج کے دور میں اگر ہم یہ کہیں مولانا فلاں نوجوان وقت کو برباد کر رہا ہے، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے تو وقت برباد کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے نوجوان کے متعلق آپ یہ کہیں مولانا وہ وقت کا محافظ ہے، وہ وقت کا پابند ہے، وہ بڑا سنجیدہ اور بااخلاق ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ کہیں تعجب کی بات نہیں ہے مولانا فلاں نوجوان نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، نمازوں کو ضائع کرنا یہ نوجوانوں میں پائی جانے والی عام برائی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا فلاں نوجوان 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے، با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ تعجب کی بات ہے۔ آج تو معاشرے کا جو تصور ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے، اور دینداری کو جو ہے اہمیت دیجیے گا۔ اور میں ذمہ داروں سے کہوں گا رشتے کے موقع پر نوجوانوں میں پائی جانے والی دینداری کو بنیاد بنائیے گا۔ اللہ کی قسم ہماری بچیاں پرسکون زندگی شادی کے بعد بسر کریں گی۔ مالداری پہ توجہ ہوتی ہے، حسن و جمال پہ آپ کی توجہ ہوتی ہے، اور خاندان اور حسب و نسب پہ آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ رشتے بڑے مبارک ہیں جس رشتے کی بنیاد دینداری پر رکھی جائے۔ اگر سب سے پہلا سوال لڑکی والوں کی طرف سے یہ آئے کیا لڑکا
تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے؟ کیا لڑکا نماز فجر کی پابندی کرتا ہے؟ اللہ کی قسم نوجوانوں کا دینی ماحول بدل جائے گا۔ ہمارے پاس مالداری بنیاد ہے، لوگ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کرتے، خوبصورتی بنیاد ہے، اپنی خوبصورتی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے، دینداری بنیاد نہیں، اس لیے ہم نے دینداری کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جوانی کا جو یہ مرحلہ ہے، اس مرحلے کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اس حدیث کا مصداق بنائے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ اللہ کا نوجوان جس نے جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا۔ اس حدیث کا مصداق اللہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو بنا دے۔ اللہ نوجوانوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، جوانی کو بے داغ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سرپرستوں کو اللہ خوش اور آباد رکھے، ہمارے بزرگوں کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے بزرگوں میں، سرپرستوں میں، والدین میں اللہ اتنی ہمت دے اور اتنی طاقت دے اور اتنی ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ وہ نوجوان نسل کی صحیح تربیت کر پائے۔ شبہات کا مسئلہ ہو یا شہوات کا، دونوں ہی میدان میں نوجوان تقوی اور للہیت کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ صحت اور عافیت سے نوازے، ہم میں سے جو مجبور ہیں سب کی مجبوریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار اور تجارت کے مسائل کو حل فرمائے، تعلیم کے مسائل کو حل فرمائے، تعلیم کے میدان میں، عمل کے میدان میں اپنا قیمتی رول ادا کرنے کی اور مثالی رول ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اسی کے دین پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔